السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے بس ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ کلاس ششم، میں آپ کی اردو کی ٹیچر، اردو کلاس ششم۔ پروورب ہے ہمارا، ہمت مردہ مدد خدا۔ کلاس یہ دیکھیں گے آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان کوشش کرتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان کی جب کوشش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنا دیتے ہیں ان کی مدد کے لیے کہ خود بخود وہ کام ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان ہی کوشش نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھنا چاہیے۔ کوئی بھی کام ایسا نہیں جو انسان نہیں کر سکتا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے آج کا جمعرات ہے 20 اگست 2020۔ دہرائیے جی ہماری کہانی ہے احسان کا بدلہ احسان۔ اچھا جی کلاس یہ دیکھیں گے آپ کہ کہانی جو ہوتی ہے، جو اس کا ٹائٹل ہوتا ہے وہی اس کا پروورب ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے احسان کا بدلہ احسان کا مطلب ہے نیکی کرو، نیکی کرو اور نیکی کا بدلہ نیکی سے لو۔ نیکی کا بدلہ نیکی سے ہی دینا چاہیے۔ آپ کو ہمیشہ اس بات کا معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کو واپس ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہانی اچھا جی، احسان کا بدلہ احسان جو آپ کی کہانی ہے اس کا مورال بھی آپ کا یہی ہوگا، اور آپ نے کہانی کو ایک ایسی شیپ میں لکھنا ہے، پیراگراف بنانے ہیں، رائٹنگ نیٹ رکھنی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اس کہانی میں کیا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی رائٹنگ کا بہت فوکس کرنا ہے۔ اور بیٹا جی دیکھیں، جب بھی ایک انسان کام کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام کیسے ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کہانی میں آپ کو کیا بتایا گیا کہ ایک دریا کے کنارے ایک فاختہ رہتی تھی، اور اسی کے ساتھ ہی اس کی ایک چیونٹی رہتی تھی۔ دونوں کی دوستی تھی۔ ایک دن چیونٹی جو تھی وہ دریا پار کرنے لگی۔ دریا کے اندر جب وہ گئی ہے تو اچانک سے وہ گرنے لگی۔ جب وہ پانی میں گرنے کا اس کو ڈر تھا تو فاختہ نے دیکھا، فاختہ نے اوپر سے ایک پتا توڑا اور دریا میں پھینک دیا۔ جب وہ دریا میں پھینکا تو چیونٹی اس پر بیٹھی اور پار لگ گئی، یعنی کہ اس کی جان بچ گئی۔ اب اسی طرح سے کچھ وقت گزرتا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد فاختہ کو مارنے کے لیے ایک شکاری آیا، اور شکاری نے فاختہ کا نشانہ لیا۔ جیسے ہی وہ اس کو مارنے لگا، فاختہ دل میں بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اللہ آج تو میں گئی، آج تو میرا آخری دن ہے، یہ گولی مارے گا اور میں مر جاؤں گی۔ اچانک سے وہاں سے چیونٹی آئی۔ چیونٹی نے جس ٹائم دیکھا کہ شکاری نے اسی فاختہ کا نشانہ لیا ہوا ہے جس نے اس کی جان بچائی تھی، وہ گئی، چیونٹی نے شکاری کے پاؤں پر کاٹا۔ جب اس نے اس کے پاؤں پر کاٹا تو نشانہ خطا ہو گیا، گولی کہیں اور چلی گئی اور فاختہ بچ گئی۔ اب دیکھیں اگر پہلی دفعہ میں فاختہ پہل نہ کرتی، اچھائی نہ کرتی، اچھے ہونے کا ثبوت نہ دیتی، چیونٹی کی مدد نہ کرتی، تو چیونٹی بھی اس دن اس کی مدد نہ کرتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرو گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ نیکی کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو کوئی کسی سے لڑائی کرتا ہے اس کا بدلہ اچھائی سے دیں، اچھائی کا بدلہ تو اچھائی ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ بیٹا جی آپ نے سٹوری کو جب بھی لکھنا ہے، جب بھی یاد کرنا ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سٹوری کا ایک مورال ہوتا ہے، مورال کا ایک نمبر ہوتا ہے، اور اس مورال سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سٹوری میں کیا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی سٹوری کو ٹو دا پوائنٹ رکھیں گے، رائٹنگ نیٹ رکھیں گے، پیراگراف بنائیں گے، ہیں اور ہیں کی مسٹیک نہیں کریں گے۔ سٹوری لکھتے ہوئے آپ لوگ بھول جاتے ہیں کہ سینٹینس کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے رائٹنگ پر فوکس کریں گے۔ بیٹا جی اب یہ دیکھیں ہمارا گھر کا کام ہے مذکر مؤنث۔ مذکر مؤنث سے شیر سے ہاتھی تک، صفحہ نمبر ہے 64۔ صفحہ نمبر 64 پر آپ نے مذکر مؤنث کرنے ہیں۔ اب آپ نے مذکر مؤنث کو لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اسے یاد کر کے لکھنا ہے۔ ایک سائڈ پر آپ مذکر لکھیں گے، ایک سائڈ پر آپ مؤنث لکھیں گے۔ جب آپ مذکر مؤنث کو یاد کر کے لکھ لیں گے تو آپ کا ایک کام ہو جائے گا۔ بیٹا اب ہم سیکنڈ ٹرم کی ریویژن کر رہے ہیں۔ سیکنڈ ٹرم کی ریویژن میں ہمیں جو چیز بھی لکھنی ہے، یاد کرنی ہے، اپنی تیاری کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو لٹکا کے بیٹھ جائیں گے، ابھی دیکھ کر لکھیں گے پھر یاد کریں گے، نہیں بیٹا اب آپ کے پاس ٹائم ہے۔ دو چیزیں آپ کو میں دے رہی ہوں،
ایک کہانی میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، اس کو کہانی کی طرح سے ہی رکھیں گے، اس کو رٹے نہیں لگائیں گے، ہمیشہ کہانی کو کہانی کی طرح ہی پڑھتے ہوتے ہیں، کہانی پر کبھی بھی رٹے نہیں ہوتے، اس کو آپ سمجھ کے شروع سے پڑھنا شروع کریں۔ ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہوتی ہے کہ کہاں سے شروع ہوئی، کہاں لے کر گئی، اور اسی طرح ہم گھر کے کام میں کریں گے، مذکر مونث کی لکھ کر پریکٹس کریں گے، سائڈ میں مذکر درمیان میں لائن لگائیں گے، پھر مونث لکھیں گے۔ اوکے بیٹا جی، اللہ حافظ۔